ناول باغی رائٹر تمیم قسط نمبر 26۔ طلحہ نے نوین کو کال کی تو اتفاق سے آج نوین نے اس کی کال ریسیو کر لی تھی۔ اس کے کال اٹھاتے ہی طلحہ اس پر غصہ ہونے لگا تھا کہ تم اور روحان کہاں چلے گئے ہو؟ تم بھی میری کال ریسیو نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی روحان مجھے کال کر رہا ہے۔ تم دونوں جانتے بھی ہو کہ میں کتنا پریشان ہوا پھر رہا ہوں تم دونوں کے لیے۔ طلحہ کی یہ فکر دیکھ کر نوین مسکرائی تھی۔ بلاشبہ طلحہ اعجاز ایک بہت ہی نیک اور اچھے دل کا مالک تھا۔ وہ بغیر کسی غرض کے ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، طلحہ بھائی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور ریحان بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر طلحہ ناراض ہو کر بولا، میں اس کے لیے کتنا پریشان ہوں۔ وہ جب سے یہاں سے گیا ہے اس نے مجھے ایک بار بھی کال کر کے مجھے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں کیا۔ بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ طلحہ بھائی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں روحان سے کہہ دوں گی۔ بلکہ ہم دونوں ہی بہت جلد آپ سے ملنے آپ کے گھر آئیں گے۔ ٹھیک ہے پھر میں تم دونوں کا انتظار کروں گا اور خاص کر اس لڑکے سے کہہ دینا کہ طلحہ تم سے ناراض ہے۔ یادداشت کیا واپس آ گئی؟ تم تو اپنے طلحہ بھائی کو ہی بھول گئے ہو۔ نوین ہنستے ہوئے بولی، میں کہہ دوں گی اس سے طلحہ بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اور جلدی ہی مجھ سے ملنے آنا، میں انتظار کروں گا تم دونوں کا۔ جی طلحہ بھائی آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ نوین کو سچ میں اب روحان پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ روحان کا بچہ بنا مون بائی کا گارڈ کیا بن گیا، خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ گیا ہے، طلحہ بھائی کو ہی بھول گیا ہے۔ میں جا کر بات کرتی ہوں اس پاگل لڑکے سے۔ نوین روحان کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں چلی آئی کیونکہ اس وقت وہ مستقیم کے ساتھ اسی گھر میں ہی تھی۔ نوین کو روحان لان میں ہی کھڑا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ وہ آتے ہی غصے سے بولی، یہ تم کب اتنے مست ہو گئے ہو؟ ہاں؟ روحان نے حیرت سے نوین کو دیکھا، کیا یہ مجھ سے کہہ رہی ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے ایسے کیوں کہہ رہی ہے۔ کیا تم مجھ سے ہو نوین فردوس؟ روحان اپنے سینے کی طرف انگلی کیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی بالکل میں آپ سے ہی ارشاد فرما رہی ہوں مسٹر روحان تنویر احمد، نوین نے بھی دو بدو جواب دیا، جس پر روحان کو اس کا یہ انداز دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے بولا، جی میڈم فرمائیے کہ اب ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جو آپ ہم سے اس طرح غصہ ہو رہی ہیں؟ تم جانتے بھی ہو کہ طلحہ بھائی کو بتائے بغیر تم وہاں سے نکل گئے تھے اور تم نے اتنے دنوں تک انہیں کال کر کے اپنی خیریت سے بھی آگاہ نہیں کیا۔ آج انہوں نے مجھے کال کی تھی، وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ تمہاری یادداشت واپس آنے کے بعد شاید تم اپنی فیملی کے ساتھ ہو اور تم انہیں بھول ہی گئے ہو۔ تم طلحہ بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو یار؟ انہوں نے تمہاری جان بچائی تھی، وہ بغیر کسی غرض کے تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کم سے کم انہیں کال کر کے اتنا تو بتا دینا چاہیے تھا کہ تم خیریت سے ہو۔ یہ سب سن کر روحان کو صحیح معنوں میں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تھا کہ واقعی میں وہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ وہ طلحہ بھائی جیسے انسان کو بھی بلا بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری، سچ میں تو بھول ہی بیٹھا تھا۔ مجھ سے سوری کرنے کی بجائے تمہیں طلحہ بھائی سے جا کر سوری کرنی چاہیے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر روحان اسے پیار بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم اس طرح مجھ سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے بالکل طلحہ بھائی کی سگی بہن لگ رہی ہو۔ ہاں تو میں سچ میں ان کی بہن ہی ہوں۔ اگر کہیں بھی طلحہ بھائی کی بات آئے گی تو پھر تم مجھ سے کسی بھی نرمی کی توقع مت کرنا۔ روحان ہنستے ہوئے بولا، تم اس طرح مجھ سے لڑتے ہوئے بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ ہاں تم نے مجھے چڑیل کہا؟ تم خود کیا ہو؟ بالکل سکوٹا جن۔ یہ نام سن کر روحان نے کہکا لگایا، جس پر اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر نوین بھی مسکرائی تھی۔ دوسرے دن روحان نوین کے ساتھ طلحہ کے گھر روانہ ہو گیا تھا۔ فرا کو سیرش اور بطور اپنے ساتھ لے گئی تھی، اسی لیے اب طلحہ گھر پر اکیلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تو طلحہ نے ہی آ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی نوین کے ساتھ روحان کھڑا طلحہ اعجاز کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ طلحہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ روحان نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور طلحہ اعجاز کے پاس بھاگ کر آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ ہٹو، دور رہو مجھ سے۔ طلحہ نے روحان کو بازو سے پکڑ کر اسے خود سے الگ کیا۔ طلحہ کا یہ رویہ دیکھ کر روحان بونچھکا رہ گیا۔ طلحہ بھائی میں تم سے ناراض ہوں، تم مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ چلو نوین۔ وہ نوین کو ساتھ لیتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نوین نے پیچھے گردن موڑ کر روحان کو دیکھ کر اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ طلحہ بھائی پلیز مت کرے ایسا۔ طلحہ بھائی، روحان اس کے پیچھے لپکا۔ طلحہ ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نوین اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔
تبھی روحان اس کے پاس آیا۔ طلحہ بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ طلحہ جل کر بولا، نہیں میں بہت خوش ہوں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے۔ پہلی بات کہ تم مجھے بتائے بغیر ہی یہاں سے چلے گئے، اور پھر دوسرا وہاں جا کر تم نے مجھے ایک کال تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہاں اپنی فیملی میں جاتے ہی تم نے مجھے بلا دیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہاری طرف سے کتنا فکر مند اور پریشان تھا۔ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے تم ٹھیک جگہ ہوگے بھی کہ نہیں، کہیں تمہارے ساتھ کوئی برا نہ ہو گیا ہو۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ طلحہ کی اپنے بارے میں اتنی فکر اور محبت دیکھ کر روحان کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ وہ طلحہ کے پاس قدموں میں بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا، طلحہ بھائی آپ اتنے بھی بلانے والی چیز ہیں، آپ کے احسانات کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اگر آج میں زندہ ہوں تو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ میرے محسن، میرے بھائی، میرے دوست ہیں۔ طلحہ روحان کو دیکھنے لگا جو اس کے قدموں سے لگا بیٹھا یہ سب کہہ رہا تھا۔ طلحہ بھائی میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے جس پر میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے طلحہ بھائی، آئی ایم سوری۔ یہ دیکھیں میں نے اپنے کان بھی پکڑ لیے ہیں، اب تو معاف کر دیں۔ روحان نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے اور اس کی یہ حرکت دیکھ کر طلحہ اور نوین مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ طلحہ روحان کا کان کھینچتے ہوئے بولا، ایسی حرکتیں کرتے کیوں پھر جس پر بعد میں معافی مانگنی پڑتی ہے؟ طلحہ بھائی درد ہو رہا ہے یار، اس بار معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پرامس طلحہ بھائی۔ روحان کے اس طرح گر گرانے پر نوین اور طلحہ ہنسے تھے۔ چلو کیا یاد کرو گے، طلحہ بھائی نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری طلحہ بھائی، روحان شرمندگی سے بولا، میں نے آپ کو کال کر کے بہت غلط کیا جس پر میں شرمندہ ہوں، میں آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ طلحہ اٹھ کھڑا ہوا، روحان کو بازوؤں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے معافی مانگتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، سمجھے تم؟ طلحہ اس کا سر تھپکتے ہوئے بولا، جی طلحہ بھائی۔ روحان سامنے کھڑی نوین کو دیکھ کر مسکرایا۔ اب طلحہ ان دونوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ طلحہ اس کی فیملی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نوین نے آتے وقت اسے کہہ دیا تھا کہ وہ طلحہ بھائی کو کچھ بھی نہ بتائے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دونوں طلحہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے روحان نے طلحہ سے جھوٹ بولا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ یہ سن کر طلحہ بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ روحان اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے۔ طلحہ نے انہیں رات کے کھانے پر روک لیا تھا کہ وہ دونوں رات کا کھانا اس کے ساتھ ہی کھا کر جائیں، جس پر ان دونوں نے اس کی بات مان لی تھی۔ ملازم چائے لے آیا تھا۔ روحان چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا، ویسے طلحہ بھائی آپ اپنے بارے میں بتائیں، ہمارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ طلحہ اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرایا، کیفی زندگی تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہی ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ارے طلحہ بھائی میں مہرو بابی کی بات کر رہا ہوں، بات آگے بڑھی کہ نہیں؟ روحان نے شرارت سے کہا، جس پر پہلے تو طلحہ ہڑبڑا گیا پھر مسکرا دیا، تم نہیں سدھرو گے ہاں؟ طلحہ کی بڑبڑاہٹ دیکھ کر نوین اور روحان ہنسے تھے۔ بتائیں نا بھائی بات آگے بڑھی کہ نہیں؟ طلحہ نے ایک گہری سانس لی اور گویا ہوا اس کی شادی ہو رہی ہے۔ کیا؟ نوین اور روحان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ روحان اپنا چائے کا کپ چھوڑ کر طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مہرو بابی کی شادی ہو رہی ہے؟ ہاں۔ کس کے ساتھ؟ اس کا تایا زاد کزن ہے اس کے ساتھ، اس کا تو مایوں بھی ہو چکا ہے اور بہت جلد اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ طلحہ آہستہ سے بولا۔ ان دونوں نے اندازہ لگایا تھا کہ مہرونسا کا ذکر کرتے ہوئے وہ بہت اپسیٹ تھا۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم دونوں اپنے بارے میں بتاؤ ذرا، کیا ہوا ان دنوں میں تم لوگوں کے ساتھ؟ بھائی ہماری نہیں آپ اپنی سوچے فی الحال، وہ نوین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نوین ہم دونوں ہی مل کر بھائی کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈیں گے، تمہاری نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے کیا جو بھائی کے ٹائپ کی ہو؟ نوین طلحہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، نہیں میری نظر میں تو ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اچھا؟ روحان مایوسی سے بولا، اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں آج ہی سے طلحہ بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، تم نہیں سدھرو گے ہاں؟ طلحہ روحان کو دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ تم دونوں میری شادی کروا کر ہی دم لوگے۔ ہاں نا، جب بڑے بھائی کی شادی ہو جائے گی تو پھر چھوٹے بھائی کی بھی باری آئے گی نا، میں نے تو کب کی لڑکی بھی ڈھونڈ رکھی ہے۔ روحان پاس بیٹھی نوین کو دیکھتے ہوئے بولا، کون ہے وہ لڑکی؟ طلحہ نے پوچھا۔ روحان مسکراتی ہوئی نوین کو دیکھتے ہوئے بولا، ہے نا ایک پیاری سی معصوم سی لڑکی،
اور یقیناً وہ لڑکی آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ کیا نام ہے اس کا؟ نوین نے اس بار پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ سرپرائز ہے۔ اگر ابھی بتا دیا تو سارے سرپرائز کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ یہ سن کر نوین بدمزہ ہوئی تھی۔ جب محسنہ کو پتہ چلا کہ روحان آیا ہوا ہے تو وہ دوڑ کر طلحہ کے گھر روحان سے ملنے اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی روحان کو دیکھ کر۔ روحان، تم آ گئے؟ میں چلے گئے تھے تم؟ میں تمہارا کتنا انتظار کر رہی تھی، وہ ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ روحان نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ روحان مسکراتے ہوئے بولا، او جامن چور لڑکی، تم یہاں؟ بالآخر تمہیں پتہ چل ہی گیا کہ میں آیا ہوا ہوں۔ محسنہ مسکراتے ہوئے بولی، اچھا ہوا کہ تم آ گئے، میں تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ اچھا؟ روحان کو تعجب ہوا تھا یہ سن کر۔ اچھا، یعنی کہ پہلے تم مجھے تنگ کرتی تھی، اب تمہیں تنگ کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا ہوگا نا؟ تو دماغ چکر کھا رہا ہوگا۔ میرے آنے کا سن کر تم اس لیے خوش ہو رہی ہو نا کہ تمہارا پھر سے مجھے تنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو پھر ایسا سوچنا بھی مت۔ نہیں نہیں، میں نے اپنی ساری عادات ترک کر دی ہیں۔ اچھا؟ روحان کو تو وہ لڑکی حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں اب اچھی لڑکی بن گئی ہوں؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم ایک ابھی اچھی لڑکی بن گئی ہو؟ روحان اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، تم واپس آ گئے ہو نا، تو پھر تم مجھے دیکھ لینا کہ میں بدل گئی ہوں کہ نہیں۔ روحان اس کی ساری خوشی کو غارت کرتے ہوئے بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ طلحہ بھائی سے ملنے آیا تھا۔ آج میں واپس چلا جاؤں گا۔ کہاں تم واپس چلے جاؤ گے؟ ہاں بالکل۔ یہ سننا تھا کہ محسنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بڑھ گئی۔ جب چلے ہی جانا تھا تو پھر تم آئے ہی کیوں یہاں؟ مجھے کیوں امید دی؟ دھوکے باز، فرار، الو کا پٹھا اور اس جیسے کئی القابات سے نوازتی محسنہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ روحان کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کس خوشی میں رو رہی تھی؟ اور یہ گالیاں مجھے کس خوشی میں دے کر گئی ہے؟ حد ہوتی ہے ویسے پاگل پن کی بھی۔ یہ لڑکی میری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گی، روحان خود سے کہتا ہوا مگر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر آ کر محسنہ خوب روئی تھی۔ وہ سچ میں روحان سے پیار کر بیٹھی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ روحان کے دل کی سلطنت کی ملکہ تو کوئی اور ہی بن بیٹھی ہے، بہت پہلے سے۔ روحان اور نوین نے رات کا کھانا طلحہ کے ساتھ کھایا اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ ماجد اور شفیع ایک ساتھ ایک سستے سے ہوٹل میں نیچے چٹائی پر بیٹھے دال روٹی کھا رہے تھے۔ تبھی شفیع کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے نمبر دیکھا تو آغا وجدان کی کال تھی۔ کس کی کال ہے؟ ماجد نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وجدان کی کال ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد کو مستقیم یاد آ گیا۔ وہ جھٹ سے بولا، کاٹ دے، جلدی سے کاٹ دے، ورنہ اسے پتہ چل جائے گا اور پھر ہماری خیر نہیں۔ شفیع نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ وجدان نے دوبارہ سے کال کی۔ ماجد اور شفیع ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر سے کال کر رہا ہے۔ شفیع نے ماجد کی طرف موبائل اچھالا۔ اپنی جولی میں بجتا موبائل دے کر ماجد نے وہ موبائل شفیع کی طرف اس طرح سے پھینکا جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ اب حالت یہ تھی کہ ماجد شفیع کی طرف موبائل اچھالتا اور شفیع ماجد کی طرف۔ ہوٹل کا مالک کب سے ان دونوں پاگلوں کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا جو بجتے ہوئے موبائل کے ساتھ کیچ کیچ کھیل رہے تھے۔ ہوٹل کے مالک نے تنگ آ کر کہا، ارے بھائی، تم دونوں میں سے کوئی موبائل اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ اگر اتنے ہی موبائل سے بیزار ہو تو مجھے دے دو، میں اٹھا لوں گا شوق سے۔ ماجد نے شفیع سے کہا، اٹھا لے اس کی کال، یہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑنے والا۔ شفیع نے ڈرتے ڈرتے اس کی کال اٹھا لی۔ کال سپیکر پر لگی تھی۔ ماجد بھی ان کی گفتگو سننے لگا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے؟ تم دونوں یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں سے تم دونوں کہاں غائب ہو؟ کیوں جہاں بھی ہیں خوش ہیں، تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماجد کے اس جواب پر وجدان کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کہ کیوں کال کی ہے؟ جلدی سے بتاؤ، کھانا کھانا ہے مجھے۔ ہاں، میں نے اس لیے کال کی تھی کہ روحان کا کیا بنا؟ روحان کا نام سن کر ان دونوں کو وہ مستقیم کی دی ہوئی مار یاد آئی تھی۔ کتنی بے دردی سے انہیں مارا تھا مستقیم برہان نے۔ اب تو وہ ان کا نام سن کر ہی کام جاتے تھے۔ ماجد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ اسے کہہ دے کہ ہم دونوں نے اسے مار ڈالا۔ شفیع نے کہا، ہم نے اسے جان سے مار ڈالا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ میں تم دونوں کے کام سے بہت خوش ہوا ہوں، لیکن تم دونوں نے مجھ سے رابطہ کر کے اس کام کی فیس کیوں نہیں مانگی؟ شفیع نے جھٹ سے کہا، ہمیں کوئی فیس ویس نہیں چاہیے، آئندہ ہمیں کال مت کرنا۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وجدان اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ شفیع نے اسے جواب دیے بغیر ہی کال کاٹ دی۔
ماجد نے شفیق کو دیکھتے ہوئے کہا، یار اگر جان کی امان چاہتے ہو نا تو وجدان کے منحوس سائے سے بھی خود کو دور رکھو، ورنہ ہم مستقیم برہان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے سدھرنے کا، اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ہمیں کہیں سے بھی ڈھونڈ کر جان سے مار ڈالے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر شفیع نے ڈر کر کہا، ہاں میں اس کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر سے کال کرے گا، کیونکہ تیرا نمبر تو ہے نا اس کے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ میں سم ہی توڑ ڈالتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ہاں یہ صحیح کہا تم نے۔ شفیع نے اپنے موبائل فون کی سم ہی نکال کر توڑ ڈالی۔ یہ کرنے کے بعد وہ بالکل مطمئن ہو گئے تھے، اب آرام سے مطمئن ہو کر دال روٹی کھا رہے تھے۔ اب وہ اتنے میں ہی خوش تھے، کیونکہ وہ مستقیم برہان کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے تھے۔ حذیفہ مبشر نے گل لالہ کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ نامراد ہی رہا۔ تبھی انہی دنوں میں مون بائی کا کافی چرچا سننے کو مل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کام میں مون بائی کی مدد لے لوں۔ وہ مون بائی سے ملاقات کرنے آ گیا۔ روحان نے اسے گیٹ پر ہی روک لیا تھا۔ کون ہو تم؟ میرا نام حذیفہ مبشر ہے اور میں ایک کمانے کے سلسلے میں مون بائی سے ملنے آیا ہوں۔ روحان اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کہیں تم پاشا کے جاسوس تو نہیں ہو؟ نہیں نہیں، میں کسی کا کوئی جاسوس نہیں ہوں، مجھے بس ایک اہم کام کے سلسلے میں مون بائی سے ملنا ہے، وہی اب اس میں میری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کوئی جاسوس نکلے نا تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے ہی تیری گردن مروڑ دوں گا۔ حذیفہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ روحان اسے لیے اندر چلا آیا۔ سامنے ہی مستقیم برہان بڑے روب جلال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر حذیفہ کو دیکھا۔ مون بھائی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ کون ہو تم اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ مون بھائی میں نے آپ کا بہت ذکر سنا ہے کہ آپ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں جو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح میں بھی ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ میں نہ تو کوئی برا آدمی ہوں اور نہ ہی کوئی جاسوس، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، اسی لیے آپ تہیا کر کے آیا ہوں کہ میں بھی آپ کے گینگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں ہمیشہ آپ کا وفادار ساتھی بن کر رہوں گا۔ یہ ایک سچے مسلمان کا دوسرے ایک سچے مسلمان کے ساتھ وعدہ ہے۔ مستقیم اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ اٹھا اور اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، مون بائی کی ٹیم میں شامل ہونے والے مون بائی پورے دل کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ وہ اسے گلے سے لگا گیا۔ حذیفہ خوش ہو گیا تھا، اب وہ گلے لالہ کو آسانی سے ڈھونڈ سکتا تھا۔ مستقیم ان سب کو دیکھتے ہوئے بولا، آج سے یہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس سے بہت اچھا سلوک کرنا۔ اور روحان جی مون بھائی، یہ آج سے تمہارے ذمہ ہے، اسے سب کچھ تم ہی سکھاؤ گے۔ جی مون بھائی آپ بے فکر رہیں، اب یہ میرا کام ہے۔ حذیفہ بھی اب ان کا ساتھی بن چکا تھا، اسے بہت خوشی تھی اس بات کی، اب وہ مون بھائی کی مدد لے کر گلے لالہ کو پاشا کی قید سے رہائی دلوا سکتا تھا۔ وہ یہی مقصد تو لے کر یہاں آیا تھا۔ وہ 2 دن بعد انجی مون بائی کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ ان سب نے انجی سے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ مستقیم گویا ہوا، ہاں بتاؤ کیا خبر لے کر آئی ہو؟ انجی مسکرائی، جیسا ہم نے پلان بنایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے، پاشا نے میری باتوں کا یقین کر لیا ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاشا تو مون بائی کا سنتے ہی پاگل ہو گیا ہے، وہ اب کسی بھی طرح سے مون بائی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مون بائی کو ساتھ ملا کر اسے اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے۔ جب سے اس نے یہ سن کر کہ مستقیم اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، پاشا کو تو چین سکون غارت ہو گیا ہے۔ انجی کی بات سن کر مستقیم کے ساتھ وہ سب بھی اپنے پلان کے کامیاب ہو جانے پر خوش ہوئے تھے۔ حذیفہ کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ اس کا کام تو یہاں پر آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے، مون بائی تو پاشا کو ہرانے کے پلان بنا رہا ہے، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ انجی گویا ہوئی، میں اپنے ایک آدمی سے معلوم کیا ہے کہ پاشا نے اپنی کوٹھی کے اندر ایک بہت بڑا تہہ خانہ بنا رکھا ہے، اور وہ ان سب کمروں کی لہروں کے ذریعے مانیٹرنگ کرتا ہے۔ اس نے اپنا ایک کنٹرول روم بھی بنایا ہوا ہے، وہ وہیں سے ہی سب پر نظر رکھتا ہے۔ اس نے اپنے تمام دشمنوں کو اسی تہہ خانوں میں ہی قید کر رکھا ہے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ اس نے لالا اور گلے لالا کو بھی وہیں پر ہی قید کیا ہوا ہے۔ گل لالا کا سن کر حذیفہ اور مستقیم برہان بے چین ہوئے تھے۔ انجی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ الون ولف کے نام سے مشہور علی رضا نامی لڑکی ابھی بھی وہیں قید ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاشا نے اپنے ایک بہت پرانے دشمن عنایت علی بیگ کے بیٹے سیف بیگ کو بھی وہیں پر قید کیا ہوا ہے۔ وہ عنایت بیگ کو گھٹنوں پر لانا چاہتا ہے، کیونکہ ماضی میں عنایت بیگ نے اسے بہت ہی گہرا زخم پہنچایا تھا۔
اب وہ اس کے بیٹے کو قید میں رکھ کر اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ پاشا اسی طرح ہی لوگوں کے پیاروں کو پکڑ کے انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ عنایت بیگ کا نام سن کر مستقیم برہان چونکا تھا۔ میں نے یہ نام تو کہیں پہ سنا تھا، لیکن کہاں؟ اسے اچانک ہی یاد آیا تھا کہ یہ عنایت بیگ تو ثنا امامہ کا باپ ہے، لیکن اس کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی جسے وہ بہت پہلے کھو چکا تھا، وہ ثنا امامہ تھی۔ لیکن کیا پاشا نے ثنا امامہ کو پکڑ لیا ہے؟ نہیں، شاید بیٹا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہو۔ مون بائی، یہ سب لوگ تہہ خانوں کے الگ الگ کمروں میں قید رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ ان کے کمروں کی سارا دن خفیہ کیمروں کے زیر نگرانی کی جاتی ہے، اور اس تہہ خانے میں پہنچنے کے لیے دروازے پر ایک کوڈ درج ہے جو کہ خفیہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کوڈ صرف پاشا، عروج مراج، دانیال مراج اور ان کے باپ پروفیسر ڈاکٹر مراج کو ہی پتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مراج، یہ کون ہے؟ مستقیم نے سوال کیا۔ یہ عروج مراج اور دانیال مراج کا باپ ہے۔ وہ بہت ہمت مند انسان ہے۔ پاشا نے اس کی مدد سے ہی یہ سارا نظام ترتیب دیا ہے۔ اس نے پروفیسر ڈاکٹر مراج کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ اسے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر اس کا کام نہیں کیا تو وہ پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دونوں بچوں کو مارے گا اور پھر بعد میں اسے۔ اور یہی دھمکی پاشا نے ان دونوں بہن بھائیوں کو بھی دی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے اس کے لیے کام نہ کیا تو وہ ان کے باپ کو جان سے مار ڈالے گا۔ اب وہ تینوں باپ، بیٹی اور بیٹا بہت مجبور ہیں۔ روحان نے کہا، کتنا گھٹیا آدمی ہے یہ پاشا، مجھے تو اس پر غصہ آ رہا ہے۔ اس کی قسمت اچھی ہے کہ وہ ابھی میرے سامنے نہیں ہے، ورنہ میں اسے ابھی کے ابھی جان سے مار ڈالتا۔ روحان کی اس لمبی بڑک پر ان سب نے اسے یوں دیکھا تھا کہ جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم سب لوگ؟ میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں۔ منہاس نے ہنس کر کہا، اچھا تو ایسی بات ہے، چلو پھر جب ہم پاشا کو پکڑ لیں گے تو پھر تم ہی اسے مار دینا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، یہ نیک کام تو میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ انجی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، عروج مراج ایک بہت ہی شاطر اور چلاک لڑکی ہے۔ اسے مجھ پر شک بھی ہونے لگا ہے کہ میں ضرور کسی چیز کے پیچھے ہوں، شاید کہ میں کبھی بھی پکڑی جا سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ سب ہونے سے پہلے ہم ان سب کو پاشا کی قید سے رہا کروا لیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ انجی کی بات سن کر وہ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ علی رضا کو نہ جانے اور کتنے دن ہو گئے ہیں اس تہہ خانے میں قید ہوئے۔ اب تو اس نے دن گننا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تبھی اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی وہاں آ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو عروج مراج اس کے پاس چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر علی رضا نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ عروج مراج اس کے پاس آئی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیسے حال چال ہیں الون ولف کے؟ تم اندھی نہیں ہو، دیکھ سکتی ہو، بیریا قید میں رہ کر مر تو سکتا ہے لیکن وہ کسی کی غلامی پسند نہیں کرتا، اسے اپنی ایک باہجت ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر عروج ہنسی تھی۔ میں جانتی ہوں علی رضا صاحب، آپ مجھ پر بے حد غصہ ہوں گے، مگر میں کیا کرتی، ہمارا کام ہی ایسا ہے۔ علی رضا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ عروج اسے ایک آفر دیتے ہوئے بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس قید سے رہائی دلوا سکتی ہوں، تم مجھ سے کہہ کر تو دیکھو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے اس احسان کی، تمہارے اس احسان سے زیادہ میں اس قید میں خوش ہوں، تھوکتا ہوں میں تمہاری اس آفر پر۔ اس کی بات سن کر عروج مراج ہنس پڑی۔ سوچ لو پھر، تم اس قید سے زندگی بھر نہیں نکل پاؤ گے، کیونکہ اس قید خانے میں جو بھی آتا ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل پاتا سوائے اس کی ڈیڈ باڈی کے۔ صرف موت ہی اسے اس قید خانے سے رہائی دلا سکتی ہے۔ ہاں، اگر موت مجھے یہاں سے باہر لے جائے گی تو پھر موت ہی صحیح، لیکن میں تم سے اپنی رہائی کی بھیک کسی بھی قیمت پر نہیں مانگوں گا، سمجھی تم بہت ضدی لڑکے ہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے اسی لیے یہ سب کہہ رہی تھی۔ بس ایک بار مجھے کہہ کر تو دیکھو، میں تمہیں فوراً سے باہر نکال دوں گی۔ مجھے تمہارے اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر قید کرنے والی بھی تم ہی ہو، تمہارے اس دھوکے کی وجہ سے ہی میں یہاں پر قید ہوا ہوں۔ اب اپنی یہ شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سوچ لو پھر بھی، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، اگر اس آفر سے ابھی فائدہ نہ اٹھایا تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، علی رضا چلایا۔ جس پر عروج مراج مسکرائی، فی الحال تو میں جا رہی ہوں، لیکن میں دوبارہ ضرور آؤں گی۔ یہ کہہ کر عروج مراج ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور علی رضا بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کاش کہ وہ اس لڑکی سے محبت نہ کرتا تو آج وہ یہاں پر قید نہ ہوتا، کاش کہ وہ ایسا کر سکتا، اب کہ وہ شاید وہ ساری زندگی یہیں پر سڑتا رہتا۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر عروج مراج سے تو رہائی کی بھیک نہیں مانگ سکتا تھا، یہ اس کی انا کے خلاف تھا،
क्योंकि इसी धोखे की वजह से ही तो वो यहाँ पर कैद हुआ था। मेहरुनिसा ने मीरैन को बुलवाया था और उसे ये ख्वाहिश की कि वो शहर जाकर बतूल और सहरिश को ले आए। वो दोनों ही उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो उसके मायों पर भी नहीं आई थी, इसलिए वो चाहती थी कि इसकी शादी पर वो दोनों उसके साथ हों। मीरैन ने उसे वादा किया कि वो दोनों को गांव ले आएगा। मेहरुनिसा ने उसे तलहा के घर का एड्रेस देते हुए कहा, और हाँ सुनो भाई, इस एड्रेस वाले घर में जाना और वहाँ एक फरा नामी लड़की रहती है, इसे भी बतूल और सैरिश के साथ लेते आना। ओके, मैं इन तीनों को ले आऊँगा, तुम फिक्र ना करो। मेहरुनिसा ने मीर ऐन को बुलवाया था और उसे ये ख्वाहिश की कि वो शहर जाकर बतूल और सहरिश को ले आए। वो दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बोर हो रही थी तो तुम मोसना के पास चली जाती ना, इस तरह तुम्हारा वक्त भी कट जाता। वो यूनिवर्सिटी गई हुई है इसीलिए। ओ अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मैं तुम्हारी इस बोरियत को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए एक सहेली का बंदोबस्त किया है। कौन सी सहेली? हुरैन नाम है उसका, बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। देखना तुम बहुत जल्द ही उससे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। मैं अभी वहीं ही जा रहा हूँ आंटी और हुरैन से मिलने। आते वक्त उसे भी अपने साथ ले आऊँगा। हुरैन, ये नाम सुनकर फरा एक लम्हे को चौंक सी गई थी। ये नाम सुनकर उसे कोई शिद्दत से याद आया था। हुरैन उसकी बेस्ट फ्रेंड। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था। अपनी इस बेस्ट फ्रेंड हुरैन को उसने जान से मार डाला था। क्या हुआ? फरा जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली। भाई, वो हुरैन कहाँ रहती है? तलहा मुस्कुराया। मेरे दूसरे घर में रहती है साजदा आंटी के साथ। क्या साजदा आंटी हुरैन की माँ है? फरा ने पूछा। हाँ, यही समझो, तलहा ने जवाब दिया। अच्छा, फरा मुस्कुराई। मैं आते हुए उसे अपने साथ ले आऊँगा, फिर तुम मुझसे मिल लेना और दोस्ती भी कर लेना। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगी। ओके जी तलहा भाई। गुड। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर कुछ भी खाने का दिल करे तो मुलाजमा से कह देना। जी तलहा भाई। तलहा के जाते ही मीरैन वहाँ आ गया था। उसने डोर बेल बजाई। फरा खुद ही दरवाजे पर चली गई थी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो मीरैन को वहाँ खड़ा पाया। वो उसे पहचान गई थी। इस पर उसका और उसकी बहन का बहुत बड़ा एहसान था। उन दोनों ने उसकी जान बचाई थी। आप यहाँ आइए, अंदर आइए। वो उसे अंदर ले आई। हाल अहवाल के बाद फरा ने उससे पूछा, सब खैरियत है ना? जी, वो मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे? उसने हैरत से अपनी तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा। जी आप? मेहरुनिसा ने मुझे यहाँ भेजा है। दरअसल वो चाहती हैं कि उनकी शादी में आप, बतूल और सहरी शिरकत करें। अच्छा, तो मेहरुनिसा बाजी की शादी हो रही है? हाँ बिल्कुल, और मैं आपको लेने आया हूँ। ये मेहरुनिसा की ख्वाहिश है। तो फिर आपको जो भी पैकिंग करनी है आप कर ले, फिर हम साथ चलते हैं। मैं यहीं पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप पैकिंग कर ले और जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं आपको लेकर फिर सहरिश और बतूल के पास चला जाऊँगा। उन दोनों को भी वहाँ से पिक करना है। मैंने इन्हें फ़ोन पर बता दिया था कि वो रेडी रहें, मैं इनको लेने आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तलहा भाई से इजाज़त नहीं ली। अगर उन्हें बताए बगैर गई तो वो कहीं परेशान ना हो जाएं। आप उसकी फ़िक्र ना करें, मैं कॉल करके उन्हें बता दूंगा कि आप हमारे साथ गांव जा रही हैं। ओके ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। ओके। फरा उठकर कमरे में चली गई। फिर मीरैन इन तीनों को लेकर गांव के लिए रवाना हो गया। वो तीनों बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार गांव जा रही थी। वहाँ का माहौल ना जाने कैसा होगा। वो बहुत पुरतजस्सुस थी। मेहरुनिसा से मिलने की खुशी भी थी। जारी है।